آپ کو پیر کامل بھی بنا دیا اور پیر کامل کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنا دیا. اور الحمدللہ اس فیضان کو قبلہ مفتی صاحب نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کنگر والے پیروں کے سکے اب بھی چلتے ہیں، پھر ان کے در پہ آ جاؤ غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، اور سرتا پاک کرامت ہے آہیں پھر بھی بھرتے ہیں، یہ ایمان کامل کی اکثر باتیں کرتے ہیں. اور الحمدللہ حج اکبر کی سعادت سے مستفیض ہوئے. سرکار نے وہ پورا واقعہ سنایا تھا، اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ سرکار اس پر روشنی ڈالیں گے جب وقت ہوا. بس میں پیر کنگر جب حج پر گئے تھے تو ان کا کیا عالم تھا، اپنے اس شعر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج پہ جب بھی جاتے ہیں باوضو یہ رہتے ہیں، حج پہ جب بھی جاتے ہیں باوضو یہ رہتے ہیں. یہ پیر کنگر کی بات ہو رہی ہے کہ حج پہ جب بھی جاتے ہیں باوضو یہ رہتے ہیں، اور یہ وہاں کی گلیوں میں ننگے پیر پھرتے ہیں، سید ہو کر چھپتے ہیں، عاجزی یہ کرتے ہیں، اس لیے تو صدیوں سے لوگ ان پہ مرتے ہیں. اور ان کا اپنے اللہ سے رابطہ کچھ ایسا ہے، جو دعا یہ کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے. اور ایک مصرے میں عارف ان کا یہ تعارف ہے، اللہ اللہ کرتے تھے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے تھے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ. اور جو فیضان پیر کنگر نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پایا، وہی فیضان پیر کنگر نے حضور قبلہ مفتی صاحب کو عطا کیا، جس کی وجہ سے آج دنیا آپ کو ناظری سرکار لالا جی کے نام سے جان رہی ہے، پہچان رہی ہے. اور جب حضور پیر مہر علی شاہ صاحب حج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے ہمراہ وادی میں جو کلام کہا، بس اسی کا سہارا لے رہا ہوں کہ اج سکھ متھران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، او اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، او سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، او لاہو مکھ تو مخطط برد یمن، مم بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن، جو ہمرا وادیاں سن کریاں، او سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں او کتھے جاڑیاں. اس نشست قبل ایک محبت والے نے مجھے کلام دیا کہ حضور کے استقبال میں یہ کلام پڑھیے گا، تو بس میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے مفتی صاحب کو بس حضرت کے استقبال پر جوش نعروں میں کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب زندہ باد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار و بعدد اوراق الاشجار و بعدد الحبوب والثمار وعلی آلہ الاطہار و اصحابہ الاخیار من هذا اليوم الى یوم القرار. لا الہ الا اللہ العزیز الغفار محمد الرسول اللہ عبد الستار. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خواتین و حضرات، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر میں جو دیکھنے والے اور سننے والے
ہمارے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ کریم نے مجھے اور آپ سب کو برستی ہوئی رحمت کی بارش میں باب المدینہ کراچی شریف کے اس شہر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہاں پر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات اور ناظرین و ناظرات دنیا بھر میں جہاں دیکھ رہے ہیں، ایک بار بلند آواز سے کہہ دیجئے الحمدللہ۔ موسم کی خرابی کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں آپ سب کا جمع ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں کہوں گا اور آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے کہ آتے ہیں وہی جن کو۔ آپ کا اتنا پیار سے جواب دینا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی خود نہیں آیا ہے، آج حضور کے بلاوے سے آیا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دو، آتے ہیں وہی جن کو۔ کراچی شہر میں آج تقریباً سینکڑوں جو کانفرنسز اور پروگرام وہ کینسل ہوئے بارش کی وجہ سے، لیکن یہ پروگرام چمک اٹھا اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہا ہوں اپنا اور آپ کا کہ ہمارا اللہ اکیلا ایک ہے۔ اللہ اکیلا، سارے مل کر بولو، اللہ اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور ہم سب کو یہ عقیدہ توحید عطا ہوا ہے در مصطفیٰ سے۔ ہمیں ایک اللہ سے ملانے والی ہستی کا نام خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ امام القبلتین ہیں، وہ جد الحسن والحسین ہیں، وہ نور العینین ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے ان کی غلامی میں کلمے کی نسبت سے پیش کر دیا۔ سارے بولو بے شک۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت کا یہ رشتہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ پھر صحابہ کرام کے اپنے اپنے درجات ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ ان اہل بیت پاک کا ہے جو حضور کے اہل بیت پاک ہے۔ سب سے بلند تر درجہ حضور کے اہل بیت پاک کا ہے، اور حضور کے اہل بیت پاک میں بلند تر درجہ پانچ تن پاک کا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اور یہ محبت ہمیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے نصیب ہوا۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں الحمدللہ، اور اس عقیدے کی پہچان الحمدللہ ہماری نسبتیں ہیں، ہماری محبتیں ہیں۔ ایک بڑی محبت کی بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب خواتین و حضرات اس وقت میرے ساتھ مل کر حضور کی جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں۔ ہوا یوں کہ جب تھوڑی سی کانفرنس موسمی اعتبار سے ذرا اپنے ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ہو رہی تھی، اس وقت میں خیالوں میں خانہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف میں پہنچ گیا، اور ادھر آپ کے پاس آتے آتے کچھ کلام لکھا ہے۔ میرے پیارے فیصل حسن نقشبندی بیٹھے ہیں، یہ تو شاعرات نہیں ہے۔ اب میں ذرا، آپ کو پتہ ہے ماجی سرکار کا فیض یافتہ ہوں، تو میرے پاس علم و عمل کی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن میں آج یہ کلام آپ کو سب سے پہلے سنانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہی لکھا ہے، آتے آتے لکھا ہے، اور پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اور آپ میں سے کوئی بندہ بھی خاموش نہ رہے، بس ایسے ہو جائے جو اس کلام میں آج شامل ہو جائے گا، دیکھنے والے سننے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں بعد میں جو اس ریکارڈنگ کو بھی سنیں گے نا، آپ یقین جانیں کہ ان کے اوپر حضور کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ایک بار اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرا آپ کی
کی آواز بھی آ جائے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پہلا مصرع. گلابوں میں نبی کا ہی پسینہ یاد آتا ہے. گلابوں میں نبی کا ہی پسینہ یاد آتا ہے. گلابوں میں نبی کا ہی پسینہ یاد آتا ہے. میں خاموش ہوتا ہوں ذرا. جس کو گلاب میں میرے سامنے گلاب رکھیں. گلابوں میں نبی کا ہی پسینہ یاد. گلابوں میں نبی کا ہی مجھے رہ کے اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کے اے آقا مدینہ. مجھے رہ کے اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. وہ آنسو تھے کہ رمجھم تھی مسلسل رحمتیں جاری. وہ آنسو تھے کہ رمجھم تھی مسلسل رحمتیں جاری. ندامت سے عبادت کا قرینہ یاد آتا ہے. ندامت سے عبادت کا قرینہ. مجھے رہ کے اے آقا. اور جسے یاد آ رہا ہے وہ پڑھے ذرا. مجھے رہ کے اے آقا مدینہ. وہ بوسہ حجر اسود کا وہ واجب 2 رکعتیں بھی. وہ بوسہ حجر اسود کا وہ واجب 2 رکعتیں بھی. وہ زمزم یاد آتا ہے وہ پینا یاد. وہ زمزم یاد آتا ہے وہ پینا. وہ پہلی بار کعبے کو تکنا یاد آتا ہے. اب میں سے جس نے پہلی حاضری پائی ہوئی ہے اسے معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالنے کی لذت کیا ہوتی ہے. ذرا اس تصور میں آپ بھی پڑھیں اور جو نہیں جا سکیں وہ پڑھیں تو تاکہ انہیں بھی حاضری نصیب ہو جائے. وہ پہلی بار کعبے کو تکنا یاد آتا ہے. وہ پہلی بار کعبے کو تکنا یاد آتا ہے. وہاں رنگ و نسل گم کر کے جینا یاد آتا ہے. وہاں رنگ و نسل گم کر کے جینا.
اور جسے رہ رہ کے یاد آتا ہے وہ ذرا پھر پڑھے. مجھے رہ رہ کے اے آقا مدینہ، مجھے رہ رہ کے اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. اب صرف اس بندے کی توجہ چاہوں گا جس کے اندر کا رابطہ کہیں جڑتا جا رہا ہے. میں کعبے کے بھی کعبے کو، فیصل حسن صاحب، شاہ صاحب، سید مصطفیٰ شاہ صاحب، توجہ چاہوں گا. خلیفہ حضور الحاج سلیم اختر صاحب، خلیفہ حضور الحاج عامر بابا، بڑی محبت کے ساتھ ذرا توجہ کریں. میری خواتین بڑی معزز خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں. میں کعبے کے بھی کعبے کو کعبے میں ہی دیکھایا، میں کعبے کے بھی کعبے کو کعبے میں ہی دیکھایا. پڑھو میرے ساتھ مل کر. میں کعبے کے بھی کعبے کو کعبے میں ہی دیکھایا. میں کعبے کے بھی کعبے کو کعبے میں ہی دیکھایا. میرا مطلب کہ کعبے کو مدینہ یاد آتا ہے. میرا مطلب کہ کعبے کو خدا و مصطفیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو جانا، خدا و مصطفیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو جانا. یہی ہے اصل جینا اور یہ جینا یاد، یہی ہے اصل جینا اور یہ جینا یاد آتا ہے. تھوڑی سی محبت کی، ایک پیار کے عشق کا اظہار کرنا چاہیے. اب آپ کو دل بھی خوش ہوگا جو اگلا مصرع ہے اور شعر دو ہیں کہ ارے او ناظری سرکار لالا جی تیری کیا بات، ارے او ناظری سرکار لالا جی تیری کیا بات. ابھی بھی تیرا یوں کہنا مدینہ یاد، ابھی بھی تیرا یوں کہنا مدینہ یاد. جی ہاں عارف حقیقت ہے، جی ہاں عارف حقیقت ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مجھے کعبے کا کعبہ وہ مدینہ یاد، مجھے کعبے کا کعبہ وہ. اب ذرا میں آیا ہوں سالک آباد کی سڑک مدینے تلک. میرے دادا میرے مرشد میرے ثانی میرے سرکار. ایک بار اور کہو نا سبحان اللہ. میرے دادا مصطفیٰ کمال شاہ صاحب جی آ گیا نا ذکر ثانی سرکار کا. میرے دادا میرے مرشد میرے ثانی
سادات کنگر نے پڑھایا ہے کہ یوں کہنا مدینہ یا اللہ بولو ذرا، پڑھایا ہے کہ یوں کہنا مدینہ یار. وہ دفتر والے بابا جی وہ سارے اولیاء اللہ، وہ دفتر والے بابا جی وہ سارے اولیاء اللہ، سبھی مل کر یہ کہتے ہیں مدینہ یا. خواتین و حضرات مل کر پڑھیں ذرا. سبھی مل کر یہ کہتے ہیں مدینہ یاد. آخری شعر. مدینہ یاد آنا ہی دلیل ایمان کامل کی. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے ایمان کامل کا اظہار کر دو ذرا. سبحان اللہ. مدینہ یاد آنا ہی دلیل ایمان کامل کی. مدینہ یاد آنا ہی دلیل ایمان کامل کی. کعبے کا وہ کعبہ ہے مدینہ، کعبے کا وہ کعبہ ہے مدینہ یاد آتا ہے. یہ کل 13 اشعار آتے آتے پیش ہوئے ہیں. اب میں آخری بار یہ کہوں گا کہ پہلا مصرع میرے ساتھ مل کر. گلابوں میں نبی کا ہی پسینہ یاد آتا ہے. گلابوں میں پسینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. 3 بار آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. 3 بار ذرا ہاتھوں کو ہلا کے ذرا جھوم کے. اور ویڈیو والے سے کہوں گا کہ ذرا ان عاشقان محبت کو دنیا بھر والوں کو دکھاؤ کیسے عاشقان مصطفیٰ محبت کی بار کر رہے ہیں. کہ مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. مجھے رہ کہ اے آقا مدینہ یاد آتا ہے. آج کا ہمارا عنوان اپنے وطن میں رہ کر بھی حج کا ثواب پایا جا سکتا ہے. میں آپ کو اپنے ساتھ بارگاہ رسالت میں لے کے چلتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع صغیر شریف کی جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 539. اللہ کے محبوب نے فرمایا من قضا لأخیہ المسلم، من قضا لأخیہ المسلم حاجتا کمن حج واعتمر. مسلمانوں، تم میں سے جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے. مسلمان معاشرہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی حاجتوں میں پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حاجتیں پوری کرنے کے بجائے. لہذا
اس فقیر ناظری سرکار لالا جی کا حج اکبر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پریشانی بننے کے بجائے ان کی پریشانیاں دور کرنے والے بن جاؤ. بیٹھو گے اپنے وطن میں، ثواب تمہیں حج کا نصیب ہو رہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ من قضا لحاجت اخی، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کیا، کسی پریشانی کو دور کر دیا، وہ بھوکا تھا اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا، اس کے بجلی کا بل نہیں تھا بجلی کا بل ادا کر دیا، اس کے تعلیم کے اخراجات نہیں تھے وہ پورے کر دیے، اس کے بچوں کے کپڑے نہیں تھے کپڑے ادا کر دیے، اس کے گھر کھانا نہ تھا کھانا پہنچا دیا، وہ کرائے پر تھا اس کا گھر کا کرایہ نہیں تھا اس کے گھر کا کرایہ ادا کر دیا. آج ہم نیکیاں ڈھونڈتے پھرتے، نیکیاں تیرے ارد گرد ہیں، تو ان کو تلاش کرنے والا بن. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کر لیتا ہے، اذلہ اللہ بخمسۃ وسبعین الف ملک یدعون لہ، اللہ 75,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. جس نے میرے مسلمان بندے کی حاجت کو پورا کیا ہے، تم 75,000 فرشتے مل کر اس کے لیے دعا کرو، میں اس کے لیے دعائیں پوری کروں گا. آپ آئے ہو پیر صاحب میرے لیے دعا کریں گے، برستی بارش میں آئے ہو، لیکن آج آپ کو میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ 75,000 فرشتوں کی دعائیں بھی آپ لے سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں تلاش کریں کون پریشان حال ہے، اور پریشانی دور کر کے اس کے لیے پھر پریشانی کا باعث نہ بنو کہ سارے محلے میں چرچا کرتے پھرو میں نے اس کی پریشانی دور کی، علاقے میں ڈنڈورا پیٹو یا خاندان میں بتاؤ. قرآن مجید فرقان حمید 4 پارہ اور سورہ آل عمران میں بھی سورہ بقرہ میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جس شخص کے نیکی کے پیچھے جتلا کر اذیت دینا شامل ہو گیا، اللہ اس کی نیکی کو برباد کر دے گا. میں قرآن پاک کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جب 75,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، اسی وقت اللہ کریم اس کے لیے ایک ثواب لکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے الموجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 4396، کتب اللہ لہ حجتن و عمرتن، جس وقت کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب اسے نصیب ہو جاتا ہے. آپ میں سے جس کا دل خوش ہوا ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت امام حسن بصری کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں اسی ضمن میں. حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی مسلمان بھائی کی پریشانی تھی جو حضرت اعمش پوری کر سکتے تھے، لیکن حضرت اعمش اعتکاف میں تھے. کسی نے کہا جی کہ فلاں بندہ پریشان ہے اور اس کی ضرورت حضرت اعمش کے ساتھ ہے، مگر حضرت اعمش اس لیے اس کی پوری نہیں کر سکتے ضرورت کو اعتکاف میں. شکایت کس کو ملی پتہ آپ کو؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اول، چشتیوں کے سربراہ، قادریوں کے سربراہ، غوث پاک کو فیضان جہاں سے آ رہا ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو جہاں سے فیضان آ رہا ہے، وہ امام حسن بصری. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ امام حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. حسن بصری وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گار تھی، ان کی والدہ ماں، ان کی ماں جی حضور کی خادمہ تھی. بولو نا سبحان اللہ. یہ وہ حسن بصری ہیں. ان کو پتا چلا کہ فلاں مسلمان بندے کی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو سکتی ہے، مگر اس کو دور کرنا حضرت اعمش کے پاس ہے. مگر حضرت اعمش اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. تو حضرت حسن بصری نے پیغام بھیجا اور فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی ضرورت کو جانا، تم تو اعتکاف توڑنے پہ پریشان ہو رہے ہو، اعتکاف ٹوٹے گا تو کیا ہوگا، فلاں کی پریشانی دور کر دی. فرمایا پے در پہ
اگر کوئی بندہ پے در پہ 10 مرتبہ ہر سال حج پہ جائے، 10 حج کا ثواب جتنا اسے نصیب ہوگا اتنا ثواب کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا اور اپنے اس مسلمان بھائی کی جا کے حاجت پوری کر دی، اور سوچا یہ تو قول تھا حضرت حسن بصری کا، میں نے اعتکاف توڑ دیا، اب مجھے اعتکاف رمضان کے بعد پورا کرنا پڑے گا۔ اسی خیال میں اپنے اس بھائی کی حاجت پوری کرنے کے بعد بوجھل قدموں کے ساتھ مسجد میں آ کے نفری اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کے کہ چلو باقی دن تو پورے کروں۔ رات سوئے، خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے اعمش، تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں 10 حج کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اس لیے آج محبتیں پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ بہت سخت مہنگائی کا زمانہ ہے، کچھ نہ کر سکو کسی گھر چینی بھیج دو، آٹا بھیج دو، دالیں بھیج دو، اپنے گھر کے لیے سبزی لاؤ، ساتھ کسی ہمسایہ غریب ہو، کوئی مسکین ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، اس کے گھر کی بھی سبزی لے آؤ۔ اپنے لیے پھل لا رہے ہو، اپنے غریب بھائی کے لیے بھی پھل لے آؤ۔ محلے میں دیکھو یار اپنے گھر 2 کلو لائے ہو نا، چلو ایسے کرو اپنے گھر میں آدھا کلو رکھ لو، 1 کلو رکھ لو اور 1 کلو غریبوں میں بانٹو۔ قسم خدا کی تم جان نہیں سکتے اس کی خوشی تمہیں کتنی ہوگی اور تمہارے پروردگار کو کتنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ آج کے جتنے وہابی اور اہل حدیث ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا کون ہے۔ حدیثیں یاد کر لی اپنے مسلک کے لیے، لیکن سچی بات یہ کہ جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ جسے عطا ہو جائے وہی سچا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خود بیان فرماتے ہیں کہ بغداد شریف سے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے نکلنا چاہا تو رستے میں دیکھا ایک خاتون ہے، وہ کسی مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کسی گھر کی خادمہ ہے، گمان آیا یہ گوشت کاٹ کے بیچے گی یا پیسے کسی نے دیے ہوں گے وہ رکھ لیے ہوں گے اس نے اور مردار خچر کا گوشت لے جا کر دے دے گی۔ تو یہ تجسس کے لیے کچھ قدموں کے فاصلے پر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عورت گوشت کاٹنے کے بعد ایک گھر میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا تو انہوں نے جا کے دروازے میں سے دیکھنا شروع کیا۔ اندر 4 مفلوق الحال بچیاں بیٹھی تھیں جن کے بال پر گندا تھے، ان کے چہرے پہ سے گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ وہ کہنے لگی بچیوں لو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد آ گئی ہے، ایک خچر مرا ہوا تھا اس کو گوشت لے آئی ہوں، اب ہمارے لیے اضطرار کی حالت ہے، یہ گوشت پکا لو۔ انہوں نے آواز دی رک جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی بس میں ایک خادم ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی 3 سال ہو گئے ان بچیوں کا والد فوت ہو گیا ہے اور ہم سیدزادے ہیں، آل رسول ہیں، ہم کسی سے مانگا تو نہیں کرتے مگر اس شہر کے لوگوں نے ہمارا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آج فاقہ کشی کا 4تھا دن تھا، بچیاں بھوک سے مرنے والی تھیں اور مرنے سے بچنے کے لیے حرام کا لقمہ جینے کی خاطر اٹھا لینا حالت اضطرار میں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تھوڑا سا رک جا، میں ابھی آتا ہوں، یہ گوشت نہیں کھانا۔ 600 دینار تھے حج کے لیے جمع کیے، گئے کچھ آٹا، کچھ میٹھا، کچھ گڑ، کچھ گھی، کچھ دالیں خریدیں اور باقی سارے پیسے آٹے میں رکھ کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے آٹا گوندا، کھانا پکائی، وہاں بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے دعا کی جس طرح تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ تیرا بھی بھلا فرمائے۔ بچیوں نے کہا یا اللہ اس کو نبی پاک کی زیارت عطا فرما۔ دوسری بچی نے کہا یا اللہ جس طرح اس نے دنیا میں کیا آخرت کے اجر سے پہلے دنیا میں بھی اس کو اس کا اجر دکھا۔
وہ دعائیں کر رہی تھیں، یہ خوش تھے کہ انہوں نے رج بھر کے کھا لیا، ان کے چہروں پہ خوشی آ گئی، یہ اٹھ کے چلے آئے۔ انہوں نے حاجیوں کو رخصت کیا، حاجی چلے گئے، یہ واپس بغداد میں ٹھہر گئے۔ اور جب حاجیوں کے قافلے واپس آئے تو یہ بھی گئے، ان کو کہ میں حج کر تو نہیں سکا، جاؤں جا کے حاجیوں کی کم از کم ان کو ویلکم ہی کہہ دوں۔ یہ حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے جب پہنچے، ہر حاجی کو مبارک ہو آپ کو حج کی، وہ کہیں آپ کو بھی حج کی مبارک ہو۔ یہ بڑے حیران، وہ کہ آپ کو حج کی مبارک ہو، کہ آپ کو بھی حج کی مبارک ہو۔ یہ بڑے حیران کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں، میں تو یہیں پہ ہوں، مجھے کہاں کا حج کا ثواب، مجھے کہاں کی حج کی مبارک۔ اتنے میں ایک حاجی آیا، اس نے کہا جناب کیا کرتے ہیں آپ مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ میرے ساتھ تھے اور وہاں بھیڑ تھی، رش تھی، اور رش میں آپ نے ایک تھیلی میرے والے کی کہ یہ امانت میرے پاس میری رکھ لو۔ میں نے تھیلی رکھ لی، یہ پکڑو اپنی تھیلی۔ اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ یہ پریشان، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، گھر آ گئے، لیٹ گئے، ادھر لیٹے ادھر خواب میں رسول پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن مبارک کتنے گواہ دوں کہ تو نے حج کیا ہے، تو نے حج کیا ہے، تو نے حج کیا ہے۔ میری آل، میرے سیدزادے، میری فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ایک سیدزادی بھوکی تھی، تو نے اپنے حج کے پیسے اس پہ قربان کر دیے، اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے، قیامت تک حج کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ اور وہ تھیلی کھول کر دیکھ، وہ تھیلی میں نے بھیجی ہے۔ تھیلی کھول کر دیکھی تو 600 دینار اس میں بھی پڑے ہوئے تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں نفع ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ کسی سیدزادے کی خدمت کر کے دیکھو، تمہیں یہی بیٹھے حج اور عمرے کے ثواب نصیب ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت میں کہتا ہوں پورا کرنا، وہ کیا ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے۔ مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو واپس قرآن کی طرف موڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی، اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ چمٹ جانا۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں دربار عالیہ ماجی سرکار سے جڑے ہوئے خواتین و حضرات، کتنے خوش نصیب ہو، ایک تو سید زادوں اور آل رسول سے آپ جڑے ہوئے ہو، اور دوسرا اسی در سے آپ کو قرآن مجید بھی نصیب ہو رہا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ضرورت آپ کی یہ پوری ہو رہی ہے۔ اس ضرورت کو اگر آپ مزید پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ روزانہ قرآن پاک کا ایک رکوع، تفسیر شریف، ترجمہ، تلاوت سماعت فرما سکتے ہیں، جو سن 2012 میں اسی شہر باب المدینہ کراچی میں اس فقیر نے پڑھایا تھا، الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کے جتنے بھی مرشد ہیں سارے برحق ہیں، ہر ایک نے اپنے مریدوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے مرشد وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہر مرید کو پورا قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ عطا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جامع ترمذی ابواب السفر کی حدیث شریف، من صلی الفجر فی جماعت، جس نے کسی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ عورتوں کے لیے گھر میں بھی نماز پڑھے تو اس حدیث پر انہیں فیض مل جائے گا۔ ثم قعد، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، کبھی اللہ اللہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ فجر کی نماز پڑھے، بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، سورج سوا نیزہ بلند ہو جائے، 20 منٹ بعد ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعات نماز پڑھ لے، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اللہ پاک اسے پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ سبحان اللہ بڑی محبت سے کہہ رہے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا عشق میں ڈوب کر کے بولو سبحان اللہ۔
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا فجر کی نماز کے بعد گھر میں کوئی بندہ بیٹھ کے ذکر کرے؟ عورتیں ذکر کریں، ایک بندہ ذکر اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کرتا رہے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہو 20 منٹ کے بعد اور پھر 2 رکعت پڑھے، کیا اس کو ثواب پورے حج کا، پورے عمرے کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ حج کرنا کتنا مشکل کام ہے نا۔ حضور جلال میں آئے، حضور نے فرمایا تامہ، ہاں اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی بندہ بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، پورے حج پورے عمرے کا ثواب اسے نصیب ہوگا۔ یہ نتیجہ نکالا ہے، فرمایا لان اقعد اصلی مع قوم یذکرون اللہ من صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز کے بعد جو لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ یہی بات نہیں کملی والے آقا کا فرمان آپ کو سنایا، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر کرتی رہے، یا ایک عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ذکر کرے، فرمایا دنیا اور آخرت کی جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ مجھے وہ لوگ اچھے ہیں۔ ہماری امریکہ والی پارٹی مصباح اویسیہ بیٹھی ہوں گی، یہ بہت عرصے سے ماشاء اللہ ان کو میں نے نصیحت کی، تو یہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے پہلے مصباحات عشر کا وظیفہ پڑھتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد مصباحات عشر وظیفہ، یہ ہم نے الحمدللہ کئی اویسی احباب کو دیا ہوا ہے۔ آج آپ سارے اکٹھے ہیں تو آپ کو میں یہ وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے ہم نے قبول کیا، یعنی حضرات اور دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں۔ مصباحات عشر کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ ناس، سوری 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ کافرون، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ 7 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف، پھر 7 مرتبہ درود شریف، پھر 7 مرتبہ رب اجعلنی مقیم الصراط والی دعا، یا وہ خاص ایک دعا بھی ہے، پھر 7 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا پڑھ لیں، یا ایک دعا ہے رب اللہم یا رب فضلی و بہماجنا الماجرا فی الدین الدنیا والآخرۃ ما انت اہل ولا